چاہیے کہ جو اشیاء اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، جیسے غیبت، جیسے غیبت جیسے غیبت، زنا، فحاشی، شراب، اور دیکھیے سود ہم بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب نے کہ اردگان ڈٹا ہوا ہے سود کے اوپر. ان لیرہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا جو انہوں نے، یعنی اپنا ڈالر میں پہلے 3 چھاپ تھا، پھر 7 8 چھاپتے رہے. انہوں نے ان کا لیرہ بھی، تو اس پر اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے رزق میں تو کمی نہیں آئی، تم اپنی جاب پہ جا رہے ہو، تو میں نے سودی نظام کو توڑنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیے. وہ بتا رہے تھے کہ نس، یعنی اس نے ایک بات کی ہے کمال کر دی کہ جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سود نس سے حرام ہے. نس کہتے ہیں قرآنی نصوص سے حرام ہے، اور اس کے بعد آگے وہ سننا نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں سود قرآنی نصوص سے ختم ہو بات، ختم ہوگی بات، ختم ہوگی بات. میں نے بات سنی ہے، اب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بات بتائی گئی کہ سنی سنائی بات کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ناراضگی نہ ہو میرے سے، کہ اس کو کہا گیا عمران کو کہ یہ جو سورہ انفال میں جہاد کی آیات ہیں تو کورسز کو ڈیزائن کرنے تھے، تو غالباً میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت شاید ان کی کوئی وہاں گورنمنٹ تھی یا جو بھی، تو یہ نکال دیں. تو مجھے جس بندے نے یہ بات بتائی تو اس نے کہا، اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ قرآن میں ہے؟ اسے کہا ایک لے مین عام آدمی اسی طرح پوچھ سکتا ہے کیا یہ قرآن میں ہے؟ ان کا قرآن میں، ان کا پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. جب ایک چیز قرآن میں اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک اچھا جواب ہے. اچھا دوسری بات انہوں نے کہا کہ حضرت نے کہا کہ وہ تو کہتا ہے نص، اس کو کہ یہ قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہے، واضح ہے کہ سود حرام ہے، لہذا وہ پھر اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ کی شان کہ وہ یعنی چاہتا ہے کہ وہاں پر اسلامک بینکنگ، اس لیے مفتی صاحب ابھی وہیں سے ہو کے آئے ہیں اور ملاقات بھی کر کے آئے ہیں اور ان سے بات چیت بھی ہوتی رہی. تو خدا کی شان کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تک عثمانی صاحب دامت برکاتہ کو لے کے جانا چاہتے تھے، درمیان میں کچھ رکاوٹیں آ گئی اور عثمان یعنی عمران اشرف کی بھی کچھ بات بتا رہے تھے. تو سود جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح مسلمان کی تذلیل کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح بیٹا یہ جو مال حرام یعنی حرام کی کمائی دھوکے سے، دو نمبری متففین جس کو کہتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے. تو یہ بندہ یہ سمجھ لے کہ جب اللہ جل شانہ نے یعنی اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے کہ گناہوں سے کیوں بچا جائے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ذات کے لیے بنایا ہے تو پھر وہ چیزیں جو اس کو ناپسند ہے اس کو ترک کر دو بس. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا بیان کیا جائے.
جن چیزوں سے اللہ جل شانہ کو ناراضگی ہوتی ہے، دیکھیں نا، آپ کو کہنا یہ کام نہ کرو، تو جب آپ کریں گے تو اس کو ناراضگی ہوتی ہے، اور جب وہ کہ جو رب ہے جب وہ کہے کہ یہ کام نہ کرو، اور پھر اس سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، نقصان تو اس کی انسان کو پہنچتا ہے نا، وہ تو رب ہے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ تم یہ چیزیں جو، یعنی میں اس طرح عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اسلامی معاشرے کے اندر تم فحاشی پھیلا رہے ہو نا، یہ نہ پھیلاؤ، یہ نہ کرو تم، توبہ توبہ، ہم جنس پرستی کا تذکرہ بھی کر رہے ہو اور لیسبین کا تذکرہ بھی کر رہے ہو، کیا گناہوں کی باتیں کرتے ہو، تو شریعت کا انکار بھی کرنے لگے ہو، عورت کو سب کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو، وہ کرنا فی بیوتکن، یہ عورتیں گھروں میں قرار پکڑیں، اس کا بھی انکار کرتے ہو۔ تو اب یہ ساری چیزیں رب کی ناپسندیدہ ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ جل شانہ کو اس پر ناگواری بھی آتی ہے، اور بتاؤں اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے قرآن میں آتا ہے ان بطش ربی کا لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، کہ وہ نہ پکڑے تو نہ پکڑے، نہ پکڑے تو نہ پکڑے، اور اگر وہ پکڑ لیں تو پھر ان کی پکڑ بہت شدید ہے، پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ کبیرہ گناہوں سے بچے، اور جو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ان کو معلوم کرے، علم میں دین حاصل کرے، پتہ کرے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، اور ان سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وقت ضائع کرنے سے بھی بچائیں، اور ہمارا رخ آخرت کی طرف کر دیں، اور ہمیں دنیا کی ہوس اور لالچ، حضرت فرما رہے تھے کہ ایک مسئلہ میں دیکھا تو علماء میں کچھ، مفتی لواء صاحب تشریف فرماتے ہیں کہ علماء میں کچھ یہ معاملہ ہوا، تو فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کیا وجہ ہے، تو ایک دن مجھے جواب آ گیا، حب جاہ، میں نے کہا حب جاہ کے سارے نقشے میں نے ختم کر دیے، کہیں شریعہ ایڈوائزر بہت، تو میں نے کہا جو آدمی یہاں ٹیچ کرے گا وہ شریعہ ایڈوائزر نہیں لگ سکتا، وہ ٹیچر ہی دے گا، جو اسٹوڈنٹ آئے گا وہ شریعہ ایڈوائزر لگے گا، ٹیچر نہیں لگے گا۔ تو میں نے حب جاہ کے سارے رستے کر دیے۔ تو کہیں گے ایک اور چیز میں نے معلوم کی، تو اس میں پھر میں بول پڑا، میں نے کہا حضرت وہ ہوس تھی، مال کی ہوس، مال کی ہوس و لالچ تھی، مال کی ہوس و لالچ، تو دونوں چیزیں صالحین میں موجود تھی۔ تو براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر، اور ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پتہ ہی نہیں لگتا، اس طرح نفس بندے کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ یعنی اپنا مقصد زندگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے وہ یاد رکھیے۔ دیکھو نا، روٹی تو موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، بڑھاپے کے ساتھ کم ہو جائے گی، بیماری کے ساتھ بھی شکل بدل جاتی ہے، اور روٹی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، لیکن روٹی تو مقصد زندگی نہیں ہے، مقصد زندگی تو اللہ کی ذات ہے، کو راضی کرنا ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ ایک تو اپنے مقصد کو سامنے رکھے، اور ایک انہوں صادقین کے اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ یعنی اپنا رابطہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔